پاکستان کی سیاسی صورتحال یکسر تبدیل ہونے جا رہی ہے اور مسلم لیگ نواز کے بہت بڑے بڑے سازشی پلان جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، مسترد ہوتے جا رہے ہیں اور بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سازشی پلان جو ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کے تیار کیے گئے تھے، بالا تیار کیے گئے تھے، ملک سے باہر تیار کیے گئے تھے اور ایسے تیار کیے گئے تھے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور میچ فکس کیا جائے، میچ فکس کر کے سسٹم پہ کنٹرول حاصل کیا جائے اور سسٹم پہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پھر دمادم مس قلندر کیا جائے اور دوبارہ سے پورے کے پورے نظام پہ شکنجہ سخت کیا جائے اور اس شکنجے پہ خود بیٹھا جائے۔ یہ ایک پلان تیار کیا گیا تھا، لیکن اب چونکہ معاملات کھل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اب اتحادی ہی یعنی کہ مسلم لیگ نواز کے اتحادی ہی وہ سامنے آ چکے ہیں اور پی ڈی ایم کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب یہ آپ کر کیا رہے ہیں، یہ کس سے مشاورت کر رہے ہیں، آپ کیسے اتحادی ہیں، آپ کا پی ڈی ایم کے کیسے حصے دار ہیں، اور پھر حکمران اتحاد کی باقی سیاسی جماعتیں وہ بھی شور مچانا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کو ماموں بنا رہے ہیں، سب کو ماموں بنانا چاہتے ہیں، سب کو چونا لگانا چاہتے ہیں اور سولو فلائٹ کے ذریعے یہ پورے کے پورے سسٹم پہ، پورے کے پورے نظام پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور یہ انڈیویجلز کے ساتھ مل کے کھیلنا چاہتے ہیں، سسٹم کے ساتھ نہیں، اداروں کے ساتھ نہیں، انڈیویجلز کے ساتھ مل کر یہ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کھیل جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، بے نقاب ہو گیا، اور اب صرف اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اتنا بیوقوف مت بنائیں اور ہم اتنا سادہ نہیں ہیں کہ ہم آپ کے جو دماغ میں چھپا ہوا خوب سے باطن ہے وہ اس پہ اس کو ہم انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں۔ صورتحال یہ پہلے ذرا لیتاری کا پلان جو ہے وہ ساری رات ماحول بنانے کی کوشش کی گئی اور چیف الیکشن کمشنر صاحب آخر میں استعمال ہوئے، انہوں نے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ماحول ذرا گرمانے کی کوشش کی، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اور پولیس کو انہوں نے رات کے استعمال کرنے کی کوشش کی، آئی جی اسلام آباد کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ادھر سے بھی جواب نہیں آیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب بیوروکریسی جو ہے، بیوروکریٹس جس کو نوکر شاہی کہتے ہیں، اب ان کو بھی پتہ چل چکا ہے، بیوروکریسی کو بھی پتہ چل چکا ہے، ملازمین کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب ان کا چل چلاؤ ہے، اس لیے وہ اب ان کے احکامات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ پہلے تو انہوں نے جو غدر مچایا ہوا ہے، 10,000 سیاسی قیدی جو اس وقت پنجاب میں ظلم و ستم انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ اب آہستہ آہستہ وہ ظلم و ستم کا جواب ان کو دینا پڑے گا، اور نہ صرف جواب دینا پڑے گا بلکہ بہت کچھ ان کو حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں آ رہی ہیں، اور اس لیے اب یہ جانے سے پہلے یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں اسلحہ لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہزاروں لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلحے کے، اور وہ بھی خودکار ہتھیاروں کے لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سیکٹری داخلہ رجسٹ کر رہے ہیں، بیوروکریسی رجسٹ کر رہی ہے، اور ان کو بھی نوٹس بھیجے جا رہے ہیں، اور اب وہ جو بیوروکریسی ہے وہ ان کے بلانے پر آ ہی نہیں رہی، نہ قومی اسمبلی میں آتی ہے، نہ قائمہ کمیٹی میں آتی ہے، نہ سینٹ میں آتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جا رہے ہیں اور یہ غیر قانونی کام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا جی سیکٹری داخلہ کو تبدیل کر دیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری نوکر شاہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے نیچے جو سول بیوروکریسی ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، نبض پہ ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔